نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسی طرح کچھ اور مذاہب میں بال صاف کرنا اور نجس بال صاف کرنے کا بھی کوئی تصور نہیں۔ مثلا سکھ مذہب میں اگر کوئی اپنے بغلوں کے بال صاف کر لے یا انڈر آرمز بال صاف کر لے تو مذہب سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک چھوٹا سا کمپیریزن اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی نعمت کا احساس ہو اور شکر ادا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیسے اچھے اصول دیے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم دنیا میں ایک مہذب قوم بن کر رہ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں جہاں ظاہری صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کیا جاتا وہاں باطنی طور پر بھی تزکیے کا عمل معدوم ہو گیا ہے، کیونکہ اندر کی صفائی اور باہر کی صفائی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر باہر صاف ہو تو قدرتی طور پر انسان کے اندر بھی طہارت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ باوضو ہونے کی کیفیت اور بے وضو ہونے میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے دانت صاف کرتے ہیں یا جسم صاف کرتے ہیں تو آپ کی پوری کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ لہذا اسلام نے مختلف عبادات کے ساتھ طہارت کو لازم قرار دیا اور اتنی کڑی شرط رکھی کہ اس کے بغیر عبادت ہو ہی نہیں سکتی یا عبادت قبول ہی نہیں۔ اسی طرح کچھ اور مذاہب میں بال صاف کرنا اور نجس بال صاف کرنے کا بھی کوئی تصور نہیں۔ مثلا سکھ مذہب میں اگر کوئی اپنے بغلوں کے بال صاف کر لے یا انڈر آرمز بال صاف کر لے تو مذہب سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک چھوٹا سا کمپیریزن اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی نعمت کا احساس ہو اور شکر ادا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیسے اچھے اصول دیے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم دنیا میں ایک مہذب قوم بن کر رہ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں جہاں ظاہری صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کیا جاتا وہاں باطنی طور پر بھی تزکیے کا عمل معدوم ہو گیا ہے، کیونکہ اندر کی صفائی اور باہر کی صفائی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر باہر صاف ہو تو قدرتی طور پر انسان کے اندر بھی طہارت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ باوضو ہونے کی کیفیت اور بے وضو ہونے میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے دانت صاف کرتے ہیں یا جسم صاف کرتے ہیں تو آپ کی پوری کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ لہذا اسلام نے مختلف عبادات کے ساتھ طہارت کو لازم قرار دیا اور اتنی کڑی شرط رکھی کہ اس کے بغیر عبادت ہو ہی نہیں سکتی یا عبادت قبول ہی نہیں۔